انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے موضوع گناہ کبیرہ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہم آپ گناہ کبیرہ پہ بات کر رہے ہیں۔ آج گناہ کبیرہ میں 33واں گناہ کبیرہ پہ گفتگو ہوگی، اور 33ویں نمبر پہ ہے غرور، تکبر۔ پروردگار اپنے کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ زمر میں اللہ کہہ رہا ہے، کیا مغرور کے آرام کرنے کی جگہ دوزخ نہیں ہے؟ اور پروردگار سورہ مومنون میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ مومن میں خدا کہتا ہے، ہر اس نافرمان مغرور کے دل پر ایسی مہر لگا دیتا ہے جو اپنے آپ کو دوسرے سے اونچا سمجھتا ہے، تاکہ وہ اس مہر اور علامت سے پہچانا جائے۔ یہ کلام پروردگار ہے کہ جس میں پروردگار غرور کرنے والوں کے بارے میں ذکر کرتا ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں بھی ارشاد فرماتا ہے، شیطان نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اور اس کی وجہ اللہ بتاتا ہے، غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ یعنی غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ ایک جگہ مولا متقیان اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، شیطان کے متعلق خدا کی طرف سے جو کچھ ہوا اس سے نصیحت حاصل کرو۔ جس وقت اس کی عبادت کا طویل عمل بے حد و حساب کوشش محنت بیکار ہو گئی، حالانکہ اس نے خدا کی 6000 سال تک عبادت کی تھی۔ یہ معلوم نہیں کہ سال دنیاوی تھے یا اخروی۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہاں کن سالوں کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن 6000 سال عبادت ایک طویل وقت رکھتی ہے۔ تو پھر ابلیس کے بعد کون ہے جو خدا کے عذاب سے بچ جائے، جبکہ شیطان ہی کی طرح خدا کی نافرمانی گناہ کا اقدام کیا ہو۔ در حقیقت آسمان اور زمین والوں کے لیے خدا کا ایک سا حکم ہے۔ عزیز، ایک جگہ اور مولا نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، قابل اس غرور کی وجہ سے جو اس نے اپنے بھائی سے کیا، ہمیشہ کی بدبختی اور سخت ترین عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ پھر چند جملوں میں ارشاد فرماتے ہیں میرے مولا، تم میں سے پہلے غرور کرنے والی امتیں جو کچھ بھی تھیں اس سے سبق لو، خدا کی ناخوشی، بدلے، سختیوں اور سزاؤں سے نصیحت حاصل کرو۔ قبروں میں جہاں ان کے سر اور جسم پڑے ہیں ان سے عبرت لو، اور غرور پیدا کرنے والے اسباب سے خدا کی پناہ مانگو، جس طرح دنیا کے اور حادثات سے اس کی پناہ مانگتے ہو۔ ایک جگہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کسی نے میرے مولا سے پوچھا، کم سے کم الحاد یعنی خدا سے روگردانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، کم سے کم الحاد غرور ہے، یعنی اللہ کی جو نافرمانی کم سے کم یعنی یہ ہے کہ انسان غرور کرے۔ اچھا، اتفاق دیکھیے کہ ہمارے ہاں سب میں یہ مرض پایا جاتا ہے، ہم سب میں تقریباً، لیکن ہم اپنے اس میں مرض سے ناشنا، اور کیونکہ ناشنا ہیں، اپنی بیماری نہیں جانتے، تو جب یہ بیماری شدت پہ پہنچ جاتی ہے ہمیں تب بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ حد یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے دوست، احباب، ہمارے گرد ملنے جلنے والے جب اس بات کا اظہار کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم ان کی بتائی گئی نشاندہی پر اپنے مرض کو پہچانیں، بلکہ ہم اس کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں جناب، یہ بیماری بھلا ہم میں کیسے ہو سکتی ہے۔ آپ یقین کیجئے، اگر ہم ابلیس کی تاریخ کو پڑھیں تو ہمیں اچھی طرح بخوبی اندازہ ہوگا کہ ابلیس میں یہ مرض تھا، پر وہ اپنی بیماری پہچان ہی نہیں سکا، اور جب نہیں پہچان سکا تو اظہار کب کیا؟ اس نے اپنے تکبر کا اظہار اس نے خدا کے سامنے کیا، اور کیونکہ اب تک وہ اپنی بیماری نہیں جانتا تھا، اور جب اس نے کیا اور اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا، سمجھایا کہ یہ تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے مرض کو پہچانتا
اس نے اللہ سے جرح کی اور راندہ درگاہ ہو گیا۔ واضح ہو کہ صفت تکبر صفات خبیثہ میں سب سے بڑی گندی صفت ہے، اور اس صفت کا حامل اپنے آپ کو دوسرے سے بلند مرتبہ والا اور بہتر سمجھتا ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ 3 قسم کے لوگوں سے خدا وہ روز قیامت بات نہیں کرے گا، یعنی نظر رحمت ان پر نہ ہوگی۔ بوڑھا زانی، تکبر کرنے والا فقیر، ظالم و جابر حاکم۔ کسی مسلمان کو حقارت سے دیکھنا خدا اسے ابلیس کے مانند سمجھتا ہے جو بھی یہ عمل کرتا ہے۔ ارشاد خاتم الانبیاء ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کی دانے کے برابر تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تکبر ابلیسی غلبے کا سبب ہے۔ پیغمبر ایک دن اپنے اصحاب کی محفل میں بیٹھے ہوئے یہ بات بتا رہے تھے کہ ایک دن جناب موسیٰ بیٹھے ہوئے تھے کہ ابلیس ان کے پاس آیا اور اپنے سر سے ٹوپی اتار کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور سلام کیا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں ابلیس ہوں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا خدا تجھے کسی کا ہمسایہ قرار نہ دے۔ ابلیس نے کہا اللہ کے نزدیک آپ کا بڑا مقام ہے، اس لیے میں آپ کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اچھا مجھے یہ تو بتاؤ کہ وہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے تو لوگوں پر غالب آ جاتا ہے اور لوگ تیرے قابو میں آ جاتے ہیں۔ ابلیس نے کہا حضرت جب کوئی شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، اس کے ذہن میں انا پرستی تکبر پیدا ہوتا ہے تو فوراً میرے قبضہ اختیار میں آ جاتا ہے۔ وہی لوگ میرا شکار ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہیں اور اپنے چھوٹے سے کام کو بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں اور اپنے گناہوں کو ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بڑی آسانی سے میری جال میں پھنس جاتے ہیں۔ یقیناً رسول اللہ اس واقعے کو اپنے صحابہ کو اپنی امت کو سنا کر بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کس قدر غافل ہو جاتا ہے اپنے عمل سے اور شیطان کے ہاتھ کا کھلونا بن جاتا ہے۔ اچھا تکبر کی کچھ نشانیاں بھی ہیں، کچھ علامات بھی ہیں۔ مثال ہے اپنے اوپر انسان بڑا فخر و مباحت کرنے لگتا ہے، اپنی اچھائیوں کو بیان کرنا، پاکیزگی بیان کرنا۔ مثلا میں روزانہ نماز پڑھتی ہوں، نماز تہجد پڑھتی ہوں، بار بار وضو کرتی ہوں، اس طرح کی باتیں کرنا۔ یا فلانے نے مجھ پر ظلم کیا تھا، خدا نے اسے ہلاک کر دیا۔ یا اگر کوئی شخص کی کوئی غلطی بیان کرے تو اسے اعتراض کرنا، ناگوار محسوس کرنا۔ مجلس محفل میں اپنے جیسے ہی ہم صفت بیٹھے تو آخر میں بیٹھنا ناگوار ہو، یعنی بیٹھتے ہیں تو پھر سب سے آگے بیٹھے، ہم پیچھے کیوں بیٹھے۔ اپنے سے کمتر پر سلام کرنا گوارا نہ ہو، اور کسی محفل میں جاؤ تو کوشش کرتا ہے کہ لوگ اسے سلام کریں، وہ لوگوں کو سلام نہ کریں۔ اپنے گھر کی ضروریات خرید کر جیسے یہ بھی تو رسول اللہ نے بھی کہا اپنے گھر کی ضروریات خرید کر اپنے ہاتھوں سے لانا توہین سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں۔ کم قیمت لباس پہننا بے عزتی سمجھتے ہیں اور قیمتی لباس کو شرف و بزرگی سمجھتے ہیں۔ نوکر اور شاگردوں کے ساتھ ایک دسترخوان پر کھانا کھانا ناگوار ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں جو متکبر انسان سے ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز، تکبر کا علاج یقیناً یہ جو میں نے نشانیاں بتائیں، مثال ہیں، اگر میں کسی محفل میں جاؤں تو میں کوشش کروں کہ کوئی مجھے سلام نہ کرے بلکہ میں جلدی سے انہیں سلام کروں، بڑی اپنے اندر عاجزی انکساری کو لاؤں، چھوٹے سے بھی جھک کے ملوں، بڑوں سے بھی جھک کے ملوں، ہر ایک پر مہربان رہوں، غریب ہوں یا امیر ہوں، میں میانہ روی اختیار کروں۔ میں نے جیسا بھی لباس پہنا ہو اس میں اپنے لیے حد تک نہ سمجھوں۔ اگر میں نے بڑھیا پہنا ہے تو میں نہ سوچوں میں نے سب سے بہتر پہنا ہے، اور اگر میں نے محفل میں کچھ کمتر لباس پہنا ہے تو میں اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھوں بلکہ یہ سمجھوں کہ بہتر ہے جو کچھ میرے پروردگار نے مجھے عطا کیا ہے وہ میں نے پہنا ہے۔
جو کھاؤں اس پہ شکر ادا کروں. اب جب بعض لوگ اپنی اولاد پہ بہت تکبر کرتے نظر آتے ہیں، ہماری اولاد ایسی ہے، ہماری اولاد گوری ہے، بہن بھائیوں میں خوبصورت ہے. اکثر بہن بھائیوں میں بھی ہم ایسا کر رہے ہوتے ہیں. میں اپنے بہن بھائیوں میں بھی ہم میں یہ خیال آ جاتا ہے. اس سے ہمارے بہن بھائیوں کی دل آزاری ہوتی. اور یہاں اگر ہمارے بچے واقعی ذہین ہیں تو ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ تکبر. اگر اللہ نے ہمارے مالی حالات کو بہتر کیا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ تکبر. اگر اللہ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دوسروں سے زیادہ کی ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ تکبر. اگر ہماری روزی دوسروں سے کشادہ ہے تو ہمیں اس روزی میں اپنے غریب رشتہ داروں کو شامل کرنا چاہیے، نہ کہ تکبر. اور ہمیں اپنے آپ میں ہر چیز میں عاجزی انکساری کو لانا چاہیے. دیکھیں ہمارے ائمہ بھی ہم سے یہی کہتے ہیں کہ انسان، جیسے ہمارے امام فرماتے ہیں کہ انسان کیا ہے، اپنی خلقت پہ غور کرے. ایک نجس نطفے سے پیدا ہوا ہے. ایک جگہ کہتے ہیں اس کے پیٹ میں پیشاب و پخانہ بھرا ہوا ہے، بدبودار ہے. بدن بدبو نہ نہائے تو بدبودار ہے، خود کو صاف ستھرا نہ رکھے تو تعفن زدہ ہے انسان. اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں موت کے بعد آنے والے جو حالات و واقعات پیش آئیں گے ان کی فکر کرے، اپنی کمزوری بے بسی پر غور کرے. یہ بھی غور کرے کہ بعض لوگ کتے، سور، بندر اور ریچھ کی صورت میں محشور ہوں گے. اگر ہم روز قیامت کے بارے میں اس بارے کی طرف غور و فکر کریں تو یقیناً ہم تکبر سے بچ سکتے ہیں. اور اگر ہم غور نہ کریں تو یقیناً ہم نے اپنے لیے بڑے گھاٹے کا سودا اٹھایا. جیسے رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور جب ہمیں پتہ ہی چل گیا کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی اس کا بندہ تکبر کرے، تو ہم پھر یہ عمل کیسے کریں؟ جب اللہ کو پسند نہیں تو اس کے رسول کو پسند نہیں، جب اس کے رسول کو پسند نہیں تو ہمارے ائمہ کو بھی پسند نہیں، اور بالخصوص ہمارے امام کو بھی نہیں پسند. جب ہم کرتے ہوں گے تو یہ ہمارا عمل امام زمانہ کو تکلیف دیتا ہوگا. تو ہمیں خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں اس عیب سے نجات دے. اس مرض کی شدت میں ہماری پروردگار ہمارا پرسان حال بن جا. ہماری رسائی ان چیزوں کی طرف کر دے جو ہم میں عاجزی اور انکساری کو پیدا کر سکے. ہم تیری طرف رجوع کریں اور پروردگار ہمارے عیبوں سے غافل نہ کرنا. میرے پروردگار یہ لطف خاص ہم پہ فرما کہ ہم میں جب اس طرح کی بیماریاں، جھوٹ، غیبت، تکبر، جب ہمیں یہ عیب پیدا ہوں تو پروردگار ہم اپنی بیماری سے غافل نہ ہوں. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم نے غفلت کری تو بظاہر تو ہم یہاں مسلمان ہوں گے، لیکن جب قبر میں جائیں گے تو پتہ نہیں ہمارے نام اعمال ہم کس طرح محشور ہوں گے، ہم کس طرح اپنی قبروں میں روز قیامت کن شکلوں میں ہم اٹھائے جائیں گے. تو پروردگار ہماری مدد فرما. اور جس چیز کی بنیاد انسان کو تکبر ہوتا ہے اس کی حقیقت پہ غور کر کے اس کو مٹا دے. میرے پروردگار ہمارے اندر عاجزی اور انکساری کو پیدا فرما دے. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.